السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان کے ناموں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں اور وزیر اعظم نے اس کام میں لوگوں کی بھرپور دلچسپی پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن میں ای سروسز کا استعمال بہت کامیابی سے جاری ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے منصوبوں کے دائرے میں وزارت صحت نے کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست اپ ڈیٹ کی ہے۔ اور ابراہیم رئیسی کو صدر کی ذمہ داری سونپے جانے کے بعد ایران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا کے انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز تعمیر و بنا کے راستے پر اٹھنے والا پہلا اہم قدم ہے۔ اس مرحلے میں ووٹروں کے ناموں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ اگلی مجلس شورا عوامی ارادوں کی حقیقی نمائندہ مجلس ہو۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے رائے دہندگان کے ناموں کی رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا ہے، جس کے لیے انہوں نے مختلف انتخابی سینٹرز اور انتخابات پر نظر رکھنے والے روم کا دورہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ان مراکز کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے رائے دہندگان کے ناموں کی ای رجسٹریشن کے لیے عوام کی بھرپور دلچسپی پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن کل جمعرات کے روز تک جاری رہے گی۔ امیری انجینئرز فورس کے کمانڈر میجر جنرل انجینئر عیسیٰ علی القبیسی نے فضائیہ کے العدید اڈے میں دوست فورسز کی رہائش گاہوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ رہائش گاہیں اس اڈے کی توسیع کے منصوبے کا ایک حصہ ہیں اور اس کا سنگ بنیاد سن 2018 میں رکھا گیا تھا۔ میجر جنرل انجینئر عیسیٰ علی القبیسی نے کہا ہے کہ جن رہائش گاہوں کا افتتاح کیا گیا ہے وہ 2 عمارتوں پر مشتمل ہے۔ انہیں قطری امیری انجینئرز کی فورس کی زیر نگرانی عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ رہائش گاہوں کا افتتاح کرنے کے بعد منعقد کی گئی ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور طاقت کا ذکر کیا ہے۔ ادھر ملک میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور جناب جان ڈیروشر نے کہا ہے کہ قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان وسیع تر اقتصادی تعلقات اور سیکیورٹی کے بہت مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ اس اخباری کانفرنس میں انہوں نے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے سن 2018 میں فضائیہ کے العدید اڈے کی توسیع کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ قطر نے افغانستان کی وزارت خارجہ کے زیر انتظام افغانستان کے امن کے عمل پر اتفاق رائے کو فروغ دینے کے لیے بلائے گئے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فہد علی السلیتی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق اتفاق رائے کے فروغ اور انسانی امداد کی فراہمی کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ بچاؤ اور انسانی قطری کوششوں کے ضمن میں انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترکی کی ریاست انطالیہ میں مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات کے بعد
آفت زدہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کے اس قطر انٹرنیشنل گروپ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبداللہ عید المہندی کر رہے ہیں۔ قطر کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے دائرے میں قطری ہلال احمر غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے تعاون سے اسپیشلائزڈ آپریشنز کا ایک منصوبہ نافذ کر رہی ہے۔ اس میں خصوصی آپریشنز کے لیے طبی مہارتوں کو لایا جا رہا ہے اور ان سے متعلقہ دوسری سروسز بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ میں ہیلتھ سسٹم کی مدد کرنا، وہاں اعلیٰ ترین معیار کے مطابق آپریشنز کرنا اور وہاں صحت کے اداروں میں کام کرنے والے افراد اور عملوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے فالو اپ میں وزارت صحت عامہ نے کووڈ-19 کی وبا کے خطرے کے لحاظ سے ملکوں کی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق 21 ملکوں کے نام گرین لسٹ میں رکھے گئے ہیں، جن کی اکثریت یورپی ملکوں پر مشتمل ہے، جبکہ یلو گروپ میں 33 ممالک آئے ہیں۔ ان میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ممالک بھی شامل ہیں، جبکہ مصر اور اردن سمیت 153 ممالک ریڈ گروپ میں شامل کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے فالو اپ میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں میں مزید 134 افراد کے اضافے کے بعد اب صحت یاب افراد کی کل تعداد 2,24,129 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ سوسائٹی میں اس وائرس کے مزید 108 نئے کیسز اور مسافروں میں مزید 62 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کی، تو اس پروگرام کے تحت اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 3,859,281 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ علاقائی اور بین الاقوامی خبروں میں سمندری سیکیورٹی کے ذریعوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ایک مسلح گروپ نے خلیج میں ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان ذریعوں نے مزید کہا ہے کہ یہ بحری جہاز تارکول لے جا رہا تھا اور اس پر پاناما کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس سے قبل ایران کی وزارت خارجہ نے ان رپورٹوں کے بارے میں جن میں کہا گیا تھا کہ متعدد بحری جہازوں کے واقعات ہوئے ہیں، تو یہ رپورٹیں مشکوک قرار دی جاتی ہیں۔ اس نے متنبہ کیا تھا کہ اس کے مطابق اس طرح ایک مصنوعی فضا بنائی جا رہی ہے۔ ان رپورٹوں سے چند روز قبل بحر عمان میں اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا تھا، جس کی یورپی یونین اور نیٹو دونوں نے مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ انفرادی طور پر ایران کے خلاف کارروائی کرنے کا آپشن کھلا رکھے گا۔ اس بارے میں واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز اور اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کرے گا، اور وہ برطانیہ، اسرائیل اور رومانیہ کے ساتھ مل کر اس کا جواب دے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ مرسیر اسٹریٹ نامی ٹینکر پر حملے کا جواب آنے والا ہے اور وہ اس جواب کے بارے میں علاقے کی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ بحر عمان کے واقعے سے متعلق خبریں بہت پریشان کن ہیں۔ دوسری جانب ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنائی نے دارالحکومت تہران میں نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو صدر جمہوریہ کا منصب سونپ دیا ہے، اور ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر کیے گئے اپنے خطاب میں ایران کو اس وقت درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ تیونس کے دانشوروں اور سرگرم کارکنوں نے ایک کھلی اپیل میں ان تمام فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے جو صدر قیس بن سعید نے پارلیمنٹ کو سیل کر دینے اور حکومت کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد کیے ہیں۔ ان کی طرف سے گزشتہ ہفتے کیے جانے والے ان اعلانات کو آئین کے خلاف ایک انقلاب قرار دیا گیا ہے۔
اب اس وقت لوگ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر نے 2 وزیروں کو معزول کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر وعید سنائی ہے کہ کرپشن کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ادھر بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی وزارت خارجہ نے تیونسی صدر سے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا روڈ میپ تیار کریں جو تیونس کو دوبارہ جمہوری ٹریک پر واپس لے آئے۔ لبنان میں کابینہ کی تشکیل رکاوٹوں کی شکار ہے اور بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کی برسی بھی آ گئی ہے۔ نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے صدر میشیل عون کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا کہ وہ 4 اگست سے پہلے کابینہ تشکیل نہیں دے پائیں گے۔ واضح ہے کہ آج کے دن بیروت میں یہ دھماکہ ہوا تھا۔ ادھر فرانس آج بدھ کے روز ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی تیاریاں کر رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ بھی شریک ہوگی، اور اس کانفرنس کا مقصد لبنانی عوام کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے کئی ملین ڈالر کی رقم جمع کرنا ہے، جبکہ لبنانی عوام ایک ایسی سیاسی اور معاشی صورتحال سے دوچار ہیں جسے ہر لحاظ سے ایک تباہ کن سانحاتی صورتحال قرار دیا گیا ہے۔ لبنان کے صدر نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ بیروت کی بندرگاہ میں دھماکے کی تحقیقات جاری رکھے اور مقدمے چلائے تاکہ ان کے بقول حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ افغانستان میں دارالحکومت کابل کے وسط میں افغان وزیر دفاع کے گھر کے قریب کار بم کا ایک زبردست دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 4 افراد ہلاک اور 20 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ دریں اثنا افغان فوج نے ریاست ہیلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے سول باشندوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ شہر خالی کر کے چلے جائیں تاکہ طالبان کے جنگجوؤں پر حملہ کیا جا سکے۔ اس شہر میں گزشتہ کئی روز سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے اعداد و شمار کے مطابق کل لشکر گاہ میں ہونے والے معرکے میں کم از کم 40 سویلین ہلاک اور 100 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس نے فوری طور پر لڑائی بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔